بسم الله الرحمن الرحيم قالت رسلهم کہا ان کے رسولوں نے افی اللہ شک کیا اللہ کے بارے میں شک ہے فاطر السماوات والارض جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا یدعوکم لیغفر لکم وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ وہ تمہیں معاف کرے من ذنوبکم تمہارے پاس گناہ وَيُؤَخِّرَكُمْ اور تمہیں مہلت دے إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وقت مقرر تک قالوا انہوں نے کہا ان انتم تم نہیں ہو الا بشر مثلنا مگر ہمارے جیسے انسان تريدون تم چاہتے ہو ان تصدونا کہ تم ہمیں روک دو عما كان يعبد آباؤنا اس چیز کی عبادت سے جس کی ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ بس تم لے آؤ ہمارے پاس کھلی سند قالت لهم رسلهم کہا ان کو ان کے رسولوں نے ان نحن الا بشر مثلکم نہیں ہے ہم مگر تمہارے جیسے انسان ولكن اللہ لیکن اللہ تعالی یمن احسان کرتا ہے علی من یشاء جس پر چاہے من عبادی اپنے بندوں میں سے وما کان لنا اور ہمارے اختیار میں نہیں ان نأتیکم بسلطان کہ ہم تمہارے پاس کھلی دلیل لے کے آئیں الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور اللہ پر ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ بھروسہ رکھیں وما لنا اور کیا ہے ہمارے لیے اللہ نتوکل علی اللہ کہ ہم بھروسہ نہ کریں اللہ پر وقد ہدانا سبلنا حالانکہ اس نے ہمیں ہدایت دی ہمارے راستوں کی وَلَنَصْبِرَنَّ اور البتہ ہم ضرور صبر کریں گے عَلَى مَا اس پر آذَيْتُمُونَا جو تم ہمیں تکلیف دیتے ہو وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے گزشتہ آیات میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا اگر تم اور جو کچھ بھی زمین میں سارے کے سارے کفر کرنے لگ جاؤ تو پھر بھی فإن اللہ لغنی حمید اللہ کی ذات بے پرواہ ہے وہ تعریف والی اور پھر فرمایا کہ کیا تمہارے پاس پہلے لوگوں کی خبر نہیں آئی قوم نوح عاد اور قوم سمود کی کہ انہوں نے انکار کیا تو ان کے ساتھ کیا ہو اسی طرح جو ان کے بعد آئے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا
تو ان کے پاس بھی پیغمبر واضح دلیلیں لے کے آئے، لیکن انہوں نے بھی کیا کیا، فردوا ایدیہم فی افواہہم، انہوں نے ان کے ہاتھ ان کے منہ پہ رکھ دیے اور کہنے لگے انا کفرنا بما ارسلتم بہ، جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں، وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور ہم جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں اس میں شک کے اندر۔ تو پھر اس کے جواب میں رسولوں نے ان کو کہا قالت رسلهم افی اللہ شک، ان کے رسولوں نے ان کو کہا کہ اللہ کے بارے میں تم میں شک ہے، فاطر السماوات والارض، جو پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا، یعنی اللہ کی توحید اور اللہ کے ذات میں، اللہ کی ذات کے بارے میں تم شک کرتے ہو، حالانکہ اللہ کی ذات تو وہ ہے جو فاطر السماوات والارض ہے، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والی۔ فاطر اور بدیع یہ دو ہمانہ لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی ذات اور ایسی ہستی جو بغیر کسی نمونے، بغیر کسی آلے اور بغیر کسی کی مدد کے کسی چیز کو پیدا کر دے تو اس کو فاطر اور بدیع کہا جاتا ہے۔ تو اس پوری کائنات کو مجموعی طور پر اللہ جل شانہ نے تخلیق فرمایا ہے، اور بغیر کسی آلے کے، بغیر نمونے کے، بغیر مادے کے، بغیر کسی کی مدد کے اللہ نے صرف اور صرف اپنی صفت تخلیق کے ساتھ اس کو پیدا فرمایا۔ تو فرمایا افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یعنی بغیر نمونے کے پیدا کیا، بغیر مادے اور بغیر آلے کے، جس ذات نے اس آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس اللہ کے بارے میں تمہیں شک ہے۔ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ اللہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہارے بعض گناہوں کو معاف کر دے، من ذنوبکم، تمہارے بعض گناہوں کو معاف کر دے۔ انسان دن اور رات میں بہت ساری غلطیاں کرتا ہے، لیکن جو انسان غلطی کرنے کے بعد بھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ کی ذات اس سے درگزر کرتی ہے، اس کو معاف کر دیتی ہے۔ لیکن جو بندہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، تو پھر یہ غلطیاں اس کے لیے جب ہوتی رہتی ہیں، آخر کار اس کے لیے وہ وبال جان بن جاتی۔ تو فرمایا یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہارے بعض گناہوں کو معاف کر دے۔ تو من ذنوبکم کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ سارے گناہ معاف نہیں ہوتے بلکہ بعض گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو انسان دو قسم کے گناہ کرتا ہے، ایک تو وہ ہے جو حقوق اللہ کے اندر کوتاہی کرتا ہے، اور دوسرا وہ جو حقوق العباد کے اندر کوتاہی کرتا ہے۔ تو حقوق اللہ کے اندر جو کوتاہی کرے گا، تو جو بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے گا اللہ کی ذات اس کو معاف کر دے گی۔ لیکن حقوق العباد کے بارے میں اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ جب تک صاحب حق معاف نہیں کرے گا تو اللہ کی ذات بھی اس کو معاف نہیں کرے گی۔ تو فرمایا لیغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہیں اس لیے بلاتا ہے تاکہ تمہارے بعض گناہوں کو معاف کر دے، بعض گناہوں کو۔ تو بعض دوسرے مقامات پر بھی اس طرح آتا ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، لیکن اس سے مراد بھی یہی گناہ ہے جن کا تعلق حقوق اللہ سے، حقوق العباد کے ساتھ جن گناہوں کا تعلق ہے تو وہ اللہ کی ذات ان کو معاف نہیں کرتی، وہ اسی طرح رہتے ہیں جب تک صاحب حق انسان کو معاف نہ کرے۔ تو فرمایا ایک تو اس لیے تاکہ تمہارے پاس گناہوں کو معاف کرے، دوسرا وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تاکہ تمہیں مہلت دے ایک وقت مقرر تک، یعنی جتنی عمر تمہاری اللہ کے ہاں مقرر ہے، اللہ نے لکھ دی ہے، تو تمہارے رجوع کرنے کے بعد، توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں مہلت دے دے تاکہ تم وہ زندگی اچھے طریقے سے بسر کر سکو، اچھے طریقے سے تم گزار سکو۔ سورہ یونس کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا نا کہ اے لوگوں، اگر تم اللہ سے بخشش مانگتے رہو گے تو پھر یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، کہ اللہ کی ذات تمہیں ایک وقت تک فائدہ اٹھانے دے گی، یعنی تمہیں اچھی زندگی بسر کرائے گی۔ اور دوسری جگہ پہ آتا ہے حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی تمہیں عطا کرے۔ اور پاکیزہ زندگی کون سی ہوتی ہے؟ جو ایمان والی ہو، توحید والی ہو، نیکی اور اطاعت والی ہو، فرما برداری والی ہو، تو یہ حیات طیبہ ہے۔ تو فرمایا کہ وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ ایک تو تمہارے گناہوں کو معاف کرے اور تاکہ تمہیں وقت مقرر تک مہلت دے تاکہ تم اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکو۔ آگے سے قوم نے کیا کہا
ان انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے جیسے انسان ہو۔ بشریت کی وجہ سے انہوں نے نبوت اور رسالت کا ہی انکار کر دیا۔ ان انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، تمہیں کون سے سرخاب کے پار لگ گئے کہ تم رسول بن کر کے آ گئے۔ اگر کسی نے نبی بننا تھا تو وہ کوئی بڑا نمبردار، کوئی چودھری، کوئی وڈیرا ہوتا جس کے پاس فوج ہوتی، جتھا ہوتا، طاقت ہوتی، مال ہوتا، اور جس کے پاس اچھا گھر ہوتا، نوکر چاکر ہوتے، ایسے بندے کو نبوت ملنی چاہیے تھی۔ آپ تو ایک غریب گھرانے کے آدمی، آپ کو کیسے نبوت اور رسالت مل گئی؟ تو انہوں نے بشریت کو دیکھ کے رسالت کا ہی انکار کر دیا۔ ان انتم الا بشر مثلنا، تم ہمیں جو کہتے ہو نا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس سے تمہارا مقصد کیا ہے؟ تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں، حالانکہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم انہی کی عبادت کریں گے جن کی ہمارے باپ دادا وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ تمہارا مقصد تو یہ ہے۔ تو اسی طرح ہر نبی کو اس کی قوم نے یہی کہا نا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا؟ لا تذرن آلہتکم، اپنے معبودوں کو اس نوح کے کہنے کی وجہ سے مت چھوڑنا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا؟ حرقوہ وانصروا آلہتکم، کہ اس کو زندہ جلا دو اور اپنے معبودوں کی کیا کرو؟ مدد کرو، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ابراہیم کے کہنے کی وجہ سے بتوں کی عبادت کو نہیں چھوڑنا ہے جن کی تمہارے باپ دادا عبادت کیا کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے کہ تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم ہمیں ان چیزوں سے روک دو جن چیزوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اگر ایسی بات ہے تو پھر تم ہمارے پاس کھلی سند اور کھلی دلیل وہ لے کے آؤ۔ تو ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، دلیلیں عطا فرمائی، لیکن ان کا مقصد یہ تھا کہ جو دلیل ہم کہتے ہیں نا وہ لے کے آؤ۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم تمہیں نبی تب تسلیم کریں گے جب تمہارے ساتھ آسمان سے ایک فرشتہ ہے، یا تم سیڑھی لگا کے آسمان پہ چڑھ جاؤ، وہاں سے کتاب لے کے آؤ، یا پھر اللہ کی ذات خود ہمارے سامنے آ جائے اور کہے کہ میں نے اس کو اپنا رسول اور نبی بنایا، تب ہم مانیں گے۔ اس طرح کے وہ طلب کیا کرتے تھے دلائل۔ تو قالت لهم رسلهم، ان کو ان کے رسولوں نے کہا ان نحن الا بشر مثلکم، ہم تمہاری طرح انسان ہی ہیں، ہم تمہاری طرح انسان ہی۔ نبی جو ہے یہ ہمیشہ انسان ہوتا ہے، رسول فرشتے بھی ہو سکتا ہے، نبی انسان ہوتا ہے، جس کی تعریف کرتے ہیں نا وہ انسان بعثہ اللہ لتبلیغ ما اوحى الیہ، کہ نبی وہ انسان ہوتا ہے جو اس چیز کی تبلیغ کے لیے مبعوث ہوتا ہے جو اللہ نے اس کی طرف وحی کی۔ تو جہاں تک ماہیت انسانیہ کا تعلق ہے تو اس کے اندر تو سارے برابر ہیں، سارے کے سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن درجے اور مقام کا جہاں تک تعلق ہے تو درجے اور مقام میں نبی جو ہے وہ بہت بلند ہوتا ہے، عام انسان سے بہت بلند ہوتا ہے، صاحب کمال ہوتا ہے، جس کو دیکھ کر لوگ راستہ پکڑتے اور سیدھے راستے کی طرف جاتے ہیں۔ ہوتا وہ بھی انسان ہے، جس طرح اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، تو بعض اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں جو خود کامل ہوتے ہیں، دوسروں کو کامل نہیں بناتے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو خود بھی کامل ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی کامل بناتے ہیں، اور پھر بعض ایسے ہوتے ہیں جو دو بندوں کو کامل بناتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو پوری جماعت کو کامل بناتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات نے نبی علیہ السلام کو اتنی زیادہ صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ آپ نے ایک جہان کی آپ نے کیا کیا؟ پورے ایک جہان کی رہنمائی فرمائی، ان کو کامل بنایا، پورے ایک جہان کو کامل بنایا۔ اسی طرح جو لوگ گمراہ ہوتے تو وہ ناقص العقل ہوتے، اور ایسے بندے بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو خود گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو گمراہ نہیں کرتے، جن کو ضال کہا جاتا ہے، اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، جن کو مضل کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال جو اللہ کا نبی ہوتا ہے تو یہ ہوتا انسان ہے لیکن ہوتا کمال درجے کا ہے، اس لیے اللہ نے بعض جگہ پہ فرمایا منکم من انفسکم، نبی جو ہے تم انسانوں ہی میں سے ہوتا ہے۔ تو
تو رسولوں نے بھی ان کو یہی کہا اِنَّ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ کہ ہم تمہاری طرح انسان ہی ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لیکن اللہ تعالیٰ احسان کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے نبوت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ نے ہمیں نبوت دی ہے۔ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ اور ہمیں کیا ہے کہ ہم وَمَا كَانَ لَنَا اور ہمارے اختیار کے اندر نہیں ہے أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ کہ ہم کوئی دلیل لے کے آئیں إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ مگر اللہ کے حکم اور اللہ کی اجازت سے۔ اللہ جب چاہتا ہے کسی معجزے کو ظاہر کر دیتا ہے، اور اللہ جب نہیں چاہتا تو پھر ہمارے اختیار کے اندر نہیں ہے کہ تم جو کچھ نشانیاں کہو اور ہم لا کے تمہارے سامنے رکھتے جائیں، یہ بات ہمارے اختیار کے اندر نہیں ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور اللہ پر ایمان والوں کو توکل کرنا چاہیے۔ وما لنا الا نتوکل علی اللہ اور ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہ کریں، توکل نہ کریں۔ توکل یہ ہے کہ انسان اسباب کو اختیار کرے لیکن نتیجے کا اعتماد وہ کس پر کرے؟ اللہ پر کرے۔ نتیجے کا اعتماد وہ اللہ کی ذات پر۔ اگر نتیجے کا اعتماد بھی اللہ سے ہٹ گیا، کسی اور پر آ گیا، تو یہ انسان مشرک بن جائے گا، اس لیے کہ اس نے ان اسباب کو مؤثر بالذات سمجھ لیا، مؤثر حقیقی اس نے ان اسباب کو سمجھ لیا۔ تو اب کھانا بھوک مٹاتا ہے لیکن تب مٹاتے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ کھانا ایک سبب ہے لیکن بھوک تب مٹائے گا جب اللہ کی ذات اس کے اندر اثر کو پیدا کرے۔ دوائی انسان استعمال کرتا ہے تو اس لیے تاکہ یہ ایک سبب ہے، صحت کے لیے ایک سبب ہے، لیکن صحت انسان کو تب ملے گی جب اللہ کی ذات اس کے اندر اثر کو رکھے گی۔ تو گویا کھانا اور دوائی یہ مؤثر بالذات نہیں ہے، مؤثر بالذات اللہ جل شانہ کی ذات ہے۔ یہ سارے کے سارے اسباب کے اندر آتے ہیں۔ پھر علماء نے لکھا ہے کہ اسباب تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک اسباب مقطوعہ جو ایک حد تک قطعی ہوتے ہیں، جن کو اختیار کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، جس طرح کھانا پینا اس کے ذریعے بقائے حیات ہے تو ان کو استعمال کرنا بھی ضروری ہے اور ان کو چھوڑ دینا حرام ہے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتا ہوں، کبھی کچھ کھاؤں گا بھی نہیں اور کچھ پیوں گا بھی نہیں، اسی طرح کرتے کرتے اگر وہ مر گیا تو وہ حرام کی موت مرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسباب مقطوعہ ہیں، ان کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ اور دوسری قسم کے اسباب مسنونہ کہلاتے ہیں، جن کے بارے میں گمان ہوتا ہے لیکن یقین کے ساتھ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ جس طرح بیماری کے اندر دوائی، تو دوائی انسان لیتا ہے تو اس کا گمان یہ ہوتا ہے کہ میں تندرست ہو جاؤں، اور بعض دفعہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اور ایک ہی قسم کے دو مریض ہیں، ایک دوائی سے ایک کو آرام آ جاتا ہے اور دوسرے کو آرام نہیں آتا۔ تو اس قسم کا جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے اور ایسے اسباب مسنونہ کو چھوڑ دے تو یہ کامل درجے کا متوکل ہے، یہ کامل درجے کا متوکل ہے۔ اور تیسری قسم کے اسباب موہومہ کہلاتے ہیں، جن کے بارے میں صرف انسان کو خیال ہوتا ہے، ایک وسوسہ ہوتا ہے، واہم ہوتا ہے کہ میں یہ سبب اختیار کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ میرا مقصد مجھے حاصل ہو جائے، جس طرح تعویذ ہے، دم درود ہے۔ تو ان کو جو بندہ چھوڑ دیتا ہے تو ادنا درجے کا متوکل ہے، کامل درجے کا وہ متوکل نہیں۔ تو بہرحال یہ توکل ہے کہ اسباب کو اختیار کرتے ہوئے نتیجے کا اعتماد کس کی ذات پر کیا جائے؟ اللہ کی ذات پر کیا جائے، کہ مؤثر بالذات اور مؤثر حقیقی وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے اور کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس پر نتیجے کا اعتماد کیا جا سکے۔ تو فرمایا وما لنا اللہ نتوکل علی اللہ، ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں، وقد ہدانا سبلنا، حالانکہ اس نے ہمارے لیے ہمارے راستوں کو واضح کر دیا، توحید کا راستہ، ایمان کا راستہ، نیکی کا راستہ، معاشیات، سیاسیات، اخلاقیات، ان تمام چیزوں کے راستے اللہ نے ہم پر واضح کر دیے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، اور البتہ ہم ضرور
صبر کریں گے ان چیزوں پر جو تم ہمیں تکلیف پہنچاتے. اب ذہنی بات ہے کہ نبی کو اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ تو کہاں سے نبی آ گئے، نبی تو مالدار ہوتا ہے، نبی تو انسان نہیں ہوتا، وہ تو بازاروں کے اندر چلتا پھرتا نہیں ہے، وہ تو کھاتا پیتا نہیں ہے، اور تو یہ سارے کام کرتا ہے. تو اس طرح اگر کوئی نبی کو کہے تو نبی کے دل کو تکلیف ہوتی ہے. تو فرمایا کہ یہ جو تم مجھے ہمیں ایذا پہنچاتے ہو، تکلیف میں پہنچاتے ہو، وَلَنَصْبِرَنَّ، ہم ان پر کیا کریں گے؟ صبر کریں گے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. ان لوگوں کے کہنے کی وجہ سے، کافروں کے روکنے کی وجہ سے، مشرکوں کے روکنے کی وجہ سے انسان کو اپنی دعوت سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ دعوت ہمیشہ انسان کو دیتے رہنا چاہیے. اللہ جل شانہ ہمیں شریعت کا علم اور عمل نصیب. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ